بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الہی آمین ثم آمین۔ جو ایک سیکشن ہے 30 to 36 آف سورت فصلت، اس پہ ہم نے بات کی دعوت اللہ کی، calling towards Allah and why it's important, and we'll touch upon that inshallah today also. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کس کی زیادہ اچھی بات ہے اس شخص سے جو اللہ کی طرف بلائے۔ So out of all the things that are being said, are being written, are being shared, احسن سپرلیٹو ڈگری۔ اچھا، لفظ احسن سے ہم نے اس آیت کی تفسیر میں پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہم سیکھ رہے ہیں، اعمال میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایون ود ان گڈ ڈیڈس there are levels and degrees. So for example آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی فرض عمل ہے اس کی اہمیت نفل سے زیادہ ہے، حج کی اہمیت عمرے سے زیادہ ہے درجات کے اعتبار سے، فرض نماز کی اہمیت اور آنسبریبلٹی بھی نفل نماز سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ نارمل صدقات سے obligatory جو صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ، that is a higher level then what we do voluntarily، یعنی جو ہم نفلی صدقہ کرتے ہیں۔ تو احسن سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اعمال میں بھی درجات ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس شخص سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ دعا کا روٹ دال عین واو ہے اور المسلمین کا تو ظاہر سین لام میم ہے۔ دعوت اللہ ان کاموں میں سے ہے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ امت وسط کے جو کچھ احکامات ہیں نا جو ہمیں حکم دیے گئے ان میں سے ایک ہے دعوت اللہ، تو اللہ کی طرف بلانا۔ مثلا یہ حدیث دیکھیے میرے سامنے ہے، so this is a hadith in Musnad Ahmad. A man from Bal Hujaim said, O messenger of Allah, to what are you calling? اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کی طرف دعوت دے رہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, I call to Allah alone. میں صرف اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ If he lets you be harmed, you will call upon him and he will remove it. If you are lost in the wilderness, you will call upon him and he will bring you back. If you are afflicted by famine, you will call upon him and he will make your crops grow. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف صرف بلاتا ہوں، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچنے دے تو تم اسے پکارو اور وہ اس تکلیف کو دور کرے گا۔ اگر تم کہیں گم چکے ہو، کھو چکے ہو بیابان میں، تو تم اللہ کو پکارو اور وہ تمہیں واپس لے آئے گا۔
اگر تم قحط سالی کا تم پر اثر ہوا ہے یعنی کھانے کو نہیں ہے تو تم اللہ کو پکارو اور وہ تمہاری کھیتی کو زرخیز کر دے. دا مین سیڈ ایڈوائز می. مجھے اتنا پیارا لگا کہ صحابہ بھی کیسے ہوتے تھے نا، اور ان کو سیکھنے کا کتنا شوق ہوتا تھا. قال قلت فاوصنی. اس شخص نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said do not insult anyone and do not belittle any good deed. کسی کی بے عزتی نہ کرو، کسی چھوٹی نیکی کو بھی کم نہ جانو. Even meeting your brother with a cheerful face اور sharing your vessel with a thirsty person. یعنی اپنے بھائی کو مسکرا کر بھی دیکھنا یا کسی پیاسے سے اپنا پانی شیئر کرنا. Raise your garment in the middle of your shin اور if you must to the ankles. یہ کتنی جگہ آیا نا، خاص طور پہ مردوں کے لیے، کہ ٹخنوں تک یا اس سے اوپر ہونی چاہیے تمہارے کپڑے. Beware of trailing your garments out of pride for Allah does not love the boastful. اپنے کپڑوں کو فخر کی وجہ سے گھسیٹتے نہ پھرو، کیونکہ ان اللہ لا يحب المخیل. یعنی اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والا پسند نہیں ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. ہمیں امت وسط کی حیثیت سے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ہماری پرائمری جو رسپانسبلٹیز ہے ان میں سے ایک ہے اللہ کی طرف بلانا. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said by Allah that Allah guides a person through you is better for you than a herd of expensive red camels. اللہ کی قسم، یہ کہ اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو ہدایت دے وہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ مہنگے ترین لال اونٹوں کا ایک ریوڑ تمہیں دیا جائے. اینڈ ایکسپینسو ریڈ کیملز واز لائک دی موسٹ ایکسپینسو پراپرٹی ایٹ دیٹ ٹائم. ایک شخص کو تمہارے ذریعے سے ہدایت مل گئی. اب ہدایت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، دعوت اللہ کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. بخاری کی حدیث میں آتا ہے، دس از نریٹڈ بائی حضرت عبداللہ ابن عمر that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said بلغوا عنی ولو آیہ. convey from me even if it is a single verse. مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، whoever calls to guidance will have a reward similar to that of those who follow him without detracting from their rewards at all. جو کوئی ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، اینڈ امیجن کیجئے وہ شخص پھر اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس شخص کو جو اس ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اور اس کے اپنے اجر میں سے کم نہیں ہوگا. سو فار ایگزامپل قرآن کوئی پڑھنا سکھا رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ حفظ کر رہے ہیں یا آپ یاد کر رہے ہیں یا آپ اس کے معنی سمجھ رہے ہیں اور اب آپ عمل کر رہے ہیں. اب آپ نے آگے اپنی فیملی میں کسی کو بتایا، فرینڈز میں کسی کو بتایا، انہوں نے اس پہ عمل کر کے کوئی گناہ کی چیز چھوڑ دی. ایوری ٹائم انہوں نے اس نیکی پہ عمل کیا. مثلا آپ نے زکوٰۃ کے لاز کسی کو سمجھائے، ایوری ٹائم وہ زکوٰۃ کا کچھ کام کر رہے ہیں یا وہ اجر دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، یا انہوں نے سمجھ کر نماز پڑھی، یا انہوں نے کسی کو معاف کر دیا، انہوں نے حلال طریقے سے کمائی شروع کر دی، ایوری ٹائم ان کا جو اجر ہے اتنا ہی آپ کے نامہ اعمال میں آ رہا ہے، اور آپ نے جو خود نیکیاں کی ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں. سو فار ایگزامپل آپ اپنے کسی دوست کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، ابھی طاقت ہے جسم میں، ہمت ہے، حج کر لو. اب اسے بات سمجھ آ گئی، اگلے سال وہ حج پہ گیا. سو ریوارڈنگ، کیونکہ ہمارے اپنے اعمال اس قابل ہوتے نہیں ہیں، تو کم از کم ہم وہ ذریعہ، وہ سبب، وہ راستہ، وہ برج، وہ چینل بن سکتے ہیں. جو صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے خاص طور پر دعوت اللہ کا بہت کام کیا، ان کی کتنی اہمیت ہے. مثلا حضرت مصعب ابن عمیر، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا تھا ہجرہ سے بھی پہلے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو بتائیں. حضرت معاذ ابن جبل بہت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں یمن بھیجا ایز پریچر، ٹیچر، گورنر. حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، ان کا سبحان اللہ، ہی از نون ایز دا ترجمان القرآن، دا انٹرپریٹر آف دا قرآن. انہیں مکہ میں بھی بہت وہ دروس کرتے تھے اور بصرہ بھی گئے.
ابو ذر الغفاری وہ سریا گئے اور انہوں نے وہاں دین پھیلایا. حضرت عمار ابن یاسر جو کہ سلیو صحابہ میں سے تھے، ارلی کانورٹ تھے، سابقون میں سے تھے، انہوں نے مکہ میں، اور پھر جب حضرت عمر کا دور تھا تو انہیں کوفہ بھیجا گیا ایز گورنر. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ بھیجا گیا. سلمان الفارسی کو وہ مدائن میں، جو ماڈرن ڈے بغداد ہے نا عراق میں، مدائن کے ایریا میں گئے. دے اسپینٹ دیئر لائفز ڈوئنگ دعویٰ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت. ابن القیم جو ہے نا وہ بتاتے ہیں ہمیں رحمہ اللہ ان دا لائٹ آف سورہ یوسف ورس 108، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں say this is my way, I invite to Allah with insight, I and those who follow me. تو وہ کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ دعویٰ کرنے والے کی 4 کوالٹیز ضروری. ایک تو انسائٹ ہے نا، بصیرہ ہے، بصیرت ہے. خود اوتھینٹک نالج ہونا ضروری ہے، خود پڑھنا ضروری ہے. پھر سنسیئرٹی، اخلاص بہت ضروری ہے. پھر حکمہ بہت ضروری ہے کہ اپروپریٹ طریقے سے بات کی جائے، کہاں نرمی، کہاں ڈسپلن، پیشنس کہاں ہو، ایڈوائس کہاں ہو، سافٹ سپیچ ہو، لیکن ساتھ ساتھ ادب، احترام، یہ ساری چیز. پیشنس، صبر بہت ضروری ہے اس کام کے لیے. اور یہ آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا، کبھی آپ نے اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یا کسی سمجھانا انسان کو نا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ٹرین ہو جاتی ہے، ہیومنس کو ٹرین کرنا، سمجھانا، کیونکہ فریڈم آف چوائس ہے نا. اجر جو پیچھے بتایا گیا نا، اس سے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کنیکٹڈ ہے. یہ ترمذی کی حدیث، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ بٹ صحابہ were so honest and raw. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, if Allah admits you into paradise، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، ان یدخلک اللہ الجنہ، اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر لیا، you will have therein whatever your soul desires، وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی، وہی تشتہی والی بات جس کی تمہارے دل میں خواہش ہے. وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور تمہاری آنکھوں کو مزہ آتا ہے. خوبصورت چیز دیکھنے سے بھی مزہ آتا ہے نا، تو دیکھنے میں بھی وہ چیزیں ہوں گی. اسی طرح سورت الزخرف جو ہے 43rd سورہ آف دا قرآن، اس میں آتا ہے آیہ نمبر 71 میں، یُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ، golden trays and cups will be passed around to them. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، there will be whatever the souls desire، وہاں ہوگا جو کچھ ان کے نفس خواہش کریں گے. وَتَلَذُّ الْعَيُّنُ، اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی. and the eyes delight in. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، and you will be there forever. اور جنت کی بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو جنت کی طرف جانے کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، کیا وہ چیز ہے. اور اگر یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بہت عرصے سے ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور دعوت اللہ کے کام کو کسی نہ کسی فارم میں سپورٹ کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے کوشش کرنا ہے کہ ممن دعا الی اللہ، دعا الی اللہ، قالوا ربنا اللہ، یاد ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں بھی ومن احسن قولا، تو جہاں یہ کہ نرمی بہت ضروری ہے، وہاں مثلاً آپ سے کوئی بڑا ڈائریکٹ سوال کیا جا رہا ہے، واٹ ڈز اسلام سے اباؤٹ اٹ، یو ول سم ٹائمز ہیو ٹو سے واٹس دا ٹروتھ. قالوا ربنا اللہ صرف یہ والے الفاظ نہیں ہے کہ اللہ میرا رب ہے، یہ والی چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، اس لیے سوری بٹ میں یہ نہیں کر سکتی، یا سوری میں اس گیدرنگ کا حصہ نہیں ہو سکتی. اچھا، اس کی جو تفسیر ہے نا وَعَمِلَ صَالِحًا، تو یعنی وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے جو وہ دوسروں کو بتا رہا ہے، اور ان میں سے نہیں ہے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے مگر خود نیکی نہیں کرتا، اور وہ لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلاتا ہے. اور یہ جنرل ہے جو معنی دیا گیا ہے، اور یہ کئی علماء کا خیال ہے، ابن کثیر میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، سب اللہ کی طرف جو بلانے والے ہیں وہ اس میں شامل ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں شامل کر لے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم is the foremost amongst people in this regard، یعنی اللہ کی طرف بلانے والوں میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ شاید
مؤذن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا رتبہ ہے جو اذان دیتا ہے. The muezzins will be the one with the longest necks on the day of resurrection. مؤذن سب سے لمبی گردنوں والے ہوں گے، اونچی گردنوں والے ہوں گے قیامت کے دن، یعنی ان کا رتبہ اتنا زیادہ ہوگا. اور ایک اور جو حدیث ہے جی ابو داؤد میں آتی ہے، اس میں ہے the imam is a guarantor and the muazzin is in a position of trust. May Allah guide the imams and forgive the muazzin. ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری ذریت میں امام اور مؤذن ہو. یہ والی دعائیں کتنی ضروری ہیں. یعنی مؤذن بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اللہ کی طرف بلانے والا بھی ہو سکتا ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ یاد آتے ہیں. تو اللہ کی طرف بلانے کے حوالے سے اس آیت میں بات کی گئی ہے. استقامت تک پہنچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. جب ہم دوسروں کو بھی رب کی طرف بلاتے ہیں تو پھر ہماری بھی استقامت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر ہم اس سرکل میں ہوتے ہیں، پھر ہم وہی چیز کرنا چاہتے ہیں، اور خود بھی پھر ہم دعویٰ کا فائدہ بھی تب ہوتا ہے جب آپ خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں اور کنوکشن کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. اچھا، مومن کا ایک اصول یہ بتایا گیا نا کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تین چیزیں ہیں یہاں پر نا. ایک تو پہلی چیز کہ اللہ کی طرف بلایا، پھر خود اس پر عمل کیا، اور وہ قالا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دفعہ قالو قولن قالا، خاموش نہیں رہ سکتے ہر موقع پہ. وقالا اننی من المسلمین. تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی پریکٹس سے پتہ چلنا چاہیے. نند لیس دیر ول بی مومنٹس اینڈ ٹائمس جہاں پر آپ سے بڑا ڈائریکٹ سوال کیا جائے گا. اور قالا زبان سے بھی ہو سکتا ہے، حال سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا نظر آ رہا ہے کہ ہم دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ نظر آنا چاہیے. زبان قال بھی ہے، زبان حال بھی ہے، دونوں طریقوں سے. انسان کی فطرت میں اگر آپ غور کریں، خوشی چھپائے نہیں چھپتی، غم بھی چھپائے نہیں چھپتا. سو آپ دیکھیں کہ ہماری جو سب سے زیادہ گیدرنگز ہوتی ہیں وہ تبھی ہوتی ہیں ویر اللہ نہ کرے there is something that is not good or when something very good is happening. اور انسان کی فطرت ہے وہ اپنی خوشی شیئر کرتا ہے. جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے نا، جسے استقامت بھی مل گئی اور پھر اللہ کی طرف وہ بلا رہا ہے، اسے یہ والا جو علم ہے اس سے اتنی خوشی ملی ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے اس سے، اور وہ کہہ رہے میں کس طرح دوسروں سے شیئر کروں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دین کے ساتھ ہماری ایکسائٹمنٹ اور محبت ایسے ہی ہو. وہ حدیث آپ کو یاد ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگ جائیں. آپ دیکھیں جیسے والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، تو اگر وہ تھوڑے بھی پڑھے لکھے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے بچہ میرا مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، جو زندگی میں چیزیں میں نہیں ایکسپیرئنس کر سکی وہ ایکسپیرئنس کرے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پیار کرتے ہیں کسی سے اور ہم یہ نہ چاہیں کہ وہ اللہ کے کلام کی ڈیپتھ کو ایکسپیرئنس کرے، نہ کر پائے؟ یہ تو پھر دعا میں بھی ہونا چاہیے، رب سے تڑپ کے دعا ہونی چاہیے، اور پھر کوشش ہونی چاہیے. اگر آپ قرآن سے کنیکٹڈ ہیں پر آپ کی بہن نہیں ہے، یا آپ کی بچی نہیں ہے، یا آپ کی زندگی کا ساتھی نہیں ہے، کیسے ٹھنڈے بیٹھ سکتے؟ نہیں بیٹھ سکتے نا. سو جو اس چیز کو سمجھ لیتا ہے وہ پھر اس کوشش میں لگ جاتا ہے، اور وہ پھر اناؤنس کرتا ہے کہ اننی من المسلمین. اور اس کے لیے علم بہت ضروری ہے. جو ہم نے بات کی نا، تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے داعی کے لیے، اس کو خود تو یہ علم ہو. عمل بھی تب آئے گا when سمجھ آنا شروع ہو جائے گا نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ احادیث نریٹ کی ہیں from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And he said, people say Abu Huraira reports so many ahadith. یعنی انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے اتنی احادیث روایت کی ہیں. But if it were not for 2 verses in Allah's book, I would not narrate a single hadith. اتنا بھاری کام ہے. انہوں نے کہا اگر اللہ کے کلام میں، قرآن میں 2 آیات نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا. پہلی سورۃ البقرہ کی آیا 174، Verily those who hide what Allah has sent down of the book، یعنی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے کلام میں بھیجا ہے.
یا اپنے کلام کا بھیجا ہے. اور دوسرا البقرہ کی 159 انہوں نے بتائی, Verily those who hide what we have sent down of clear explanation and guidance, similar معنی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہمارے جو بھائی تھے مہاجرون, یعنی اب مدینہ کے دور کی بات ہو رہی ہے, وہ تجارت میں مصروف رہتے تھے. انصار جو تھے وہ اپنے مال کے حوالے سے ظاہر ہے مصروف رہتے تھے کیونکہ وہاں پہ ان کی پراپرٹی تھی, وہ وہیں کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا بٹ ابو ہریرہ used to stay with Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم for his fill and would be present when they were not, یعنی انہیں وہ انعام ملا کہ وہ اصحاب الصفہ میں سے تھے. So he dedicated those years of his life to spend all the time with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا بڑا سبحان اللہ انہیں رتبہ ملا ہے. So if you discover faith, you can't help but share and do دعوت اللہ. اور یہاں احسن بات کرنے والے کی 3 صفات بتائی گئی ہیں نا. دعوت اللہ یعنی صرف اللہ کی طرف بلانا, وہ اپنی طرف نہیں بلا رہا ہے, اس کے لیے لوگوں میں اللہ کی محبت ڈالنا, عبادات کی تعلیم دینا, مشکلات یا تکلیف کے وقت میں اللہ کا ذکر, خوشی کے مواقع پہ آفر کرنا کہ ذکر اللہ کرنا چاہیے. اور پھر جو اگلی آیت ہمیں بتائے گی اخلاق اچھا ہو, اور پھر عمل صالح خود بھی اس پر ایکٹ اپون کرنا. اور اننی من المسلمین یعنی اپنی نسبت اسلام کی طرف جوڑ دینا, اونرشپ لینا کہ میں مسلمان. حسن البصری اباؤٹ آیا 33 اس کے بارے میں کہتے ہیں whose speech can be better than the one who calls to Allah, یہ انہوں نے آیت ریسائٹ کی, who performs righteous deeds and says I am from the Muslims. He then said this person referred to in the above verse is the beloved of Allah. یعنی جو دعوت اللہ کرتا ہے, عمل صالح کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں, یہ اللہ کا محبوب ہے. He is the friend of Allah, یہ اللہ کا دوست ہے. He is the chosen one of Allah, یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے. The most beloved of all those on earth to Allah, یعنی زمین پہ جتنے انسان رہتے ہیں ان سب میں سے اللہ کا پسندیدہ ہے. He has answered Allah's call, اس نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا ہے. And has invited the people to what he has responded, وہ لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے رہا ہے جس کے لیے اس نے لبیک کہا. He has done good in answering Allah, اس نے اللہ کو جواب دینے میں خیر کا معاملہ کیا. And has declared that he is from among the Muslims, اور اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ مومنین میں سے ہے, مسلمانوں میں سے ہے. And therefore he is the vicegerent of Allah, اسی لیے یہ اللہ کا خلیفہ ہے. سنن الدارمی میں یہ آتا ہے کہ الحسن البصری میں اللہ have mercy on him said knowledge is 2 types, 2 طرح کا علم ہوتا ہے. knowledge in the heart is that which benefits, دل میں جو علم ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے, وہ نفع بخش ہوتا ہے. knowledge on the tongue will be an indictment against the son of Adam. وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم, یعنی اگر کوئی علم ہے وہ صرف زبان کی حد تک رہ گیا تو وہ حجت ہے ابن آدم کے خلاف, کیونکہ پھر اس پہ عمل نہیں کیا یا عمل صالح نہیں کیا. طبرانی میں یہ والی حدیث بھی آتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ عالم جو لوگوں کو تو خیر سکھاتا ہے اور اپنے نفس کو بھول جاتا ہے, اس کی مثال اس چراغ جیسی ہے جو دوسروں کو تو روشنی دے رہا ہے لیکن وہ خود اندر ہی اندر جلتا جا رہا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ خود عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سورت الصف میں آتا ہے نا آیات 2 and 3, O believers, why do you say what you do not do? How hateful it is to Allah that you say what you do not do, یعنی تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہاں پر ہمیں اجر بھی پتہ چل رہا ہے دعوت اللہ کا, اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. Good deeds are not equal to evil ones. Goodness is not equal to evil. سیئہ کا روٹ سین واو حمزہ ہے اور تستوی کا روٹ سین واو یا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, دور کرو برائی کو بھلائی سے.
repel others evil deeds with your good deeds. جیسے کسی نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر کو آ کر کچھ برا کہا تھا نا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر میں سچا ہوں تو اللہ تمہیں معاف کر دے، اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جواب دینا اس طرح سے کہ بات اگلی نہ ہو جائے۔ اب امیجن کریں کہ آپ نے دعویٰ کی کوئی بات کی اور کسی نے آپ کو کوئی بہت ایسی بات بولی، جیسا کہ بولا کہ تم خود تو یہ کرتی پھرتی تھی، اب تم بڑی دینی بن گئی ہو۔ ہاں، اب یہ والی چیز تو ہو سکتی ہے سننے کو ملے۔ ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ ریاکشن یہ ہونا چاہیے دیٹ یو آر رائٹ، واقعی میں ایسی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ مجھے اب اویئرنیس آئی ہے، دیٹس وائی مائی سسٹر آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو شیئر اٹ وتھ یو۔ اور اس کے لیے یو ہیو ٹو بی سنسیئر ٹو دیم فرام یور ہارٹ۔ الدین النصیحہ ہے نا حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ our religion is nothing but sincerity، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ تو آپ دل سے ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے اچھی فیلنگز رکھیں، اور بدتمیزی کا جواب برداشت سے، غضب کے مقابلے میں صبر، جہل یعنی لیک آف اویئرنیس اس کے مقابلے میں حلم، میلونس سے برداشت کرنا پڑتا ہے نا۔ تو آپ کو یاد ہوں گی عباد الرحمن کی کوالٹی سورۃ الفرقان میں، برائی کا بدلہ درگزر سے بہت چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہیں۔ بیلنس یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم حق بات پہ آپ خود عمل کرتے رہیں، آپ دوسروں کی جیسے اپنا عمل نہیں چھوڑ دیں، اور آپ سچ بات کہتے بھی رہیں لیکن اخلاق اچھا ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع دفع سے ہے نا، دور کرو برائی کو بھلائی سے۔ اس میں یہ معنی نہیں ہے کہ ظلم برداشت کرو، ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال آگے کرتے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا، مگر کوشش کرو۔ پرپس کیا ہے؟ دعویٰ میں اگلا دین کی طرف آ جائے، اس میں اسٹریٹجی بدلتی رہے گی۔ اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے نرمی بہتر ہے تو نرمی بہتر ہے، اگر کہیں ڈسپلن بہتر ہے تو ڈسپلن بہتر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ سنسیئر رہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل تو کوئی نہیں تھا، مگر کہا گیا 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کا کہنا شروع کرو۔ 10 سال کے ہو گئے اگر نماز نہیں پڑھے then you have a right to hit them۔ Obviously the hitting is not a hitting جس میں تکلیف ہو بچے کو، بٹ بچے کو پتا چلے that this is something very serious، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہاں کہا گیا ادفع باللتی ہی احسن، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تم دیکھو گے کہ وہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی، یعنی تمہارے اور اس کے درمیان عداوت تھی، ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے نکلے تھے، اور پھر آپ دیکھیے کہ عمر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیشن شپ کیسی تھی۔ عداوت عین دال واؤ سے ہے، ولی واؤ لام یا سے، اور حمیم ظاہر ہے وہ والا دوست جس میں دوستی ایسے ابل رہی ہو جیسے گرم پانی ابلتا ہے۔ مگر یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے پھر فرشتوں کی مدد بھی آئے گی۔ آپ کو ایک ایگزامپل دے، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ہے نا، مسند احمد کی حدیث میں، a man insulted Abu Bakr while the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting down. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was initially impressed by Abu Bakr and he smiled، یعنی حضرت ابو بکر خاموش تھے، وہ شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ But then Abu Bakr insulted the man with some of the same words، پھر حضرت ابو بکر کو بھی آخر برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے جواب میں وہی باتیں بولی۔ The Prophet became angry and he stood to leave، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا اور وہ کھڑے ہو گیا۔ ابو بکر went to the Prophet and he said, "O Messenger of Allah, the man insulted me and you were sitting, but when I responded in kind, you became angry and stood up۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص مجھے بے عزت کر رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, "Verily there was an angel with you responding on your behalf, but Satan appeared when you responded with some of the same words as him۔ I will not sit in the presence of Satan۔ بے شک تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا، ہم نے پیچھے فرشتوں کا سنا ہے نا، بے شک تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہارے بنا پر جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب
انہی الفاظ میں دینا شروع کیا تو شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو وہاں میں نہیں بیٹھتا۔ برداشت۔ اللہ کے دین کا جب آپ بیج لگاتے ہیں نا کسی کے دل میں، اس کو صحیح موسم بھی چاہیے، اس کو انوائرمنٹ بھی صحیح چاہیے، فرگیونیس بھی چاہیے، صبر بھی چاہیے، اور دعویٰ کرنے والے کو بہت چیزوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچئے کہ انہوں نے کیا کیا برداشت کیا۔ طائف کے دن کا سوچئے ایز این ایگزامپل، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے دعویٰ دیا۔ That turned out to be the toughest day in his life۔ انہیں اتنا مارا گیا کہ ان کے جوتے مبارک جو تھے وہ خون کی وجہ سے پیر سے چپک گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ آپشن دیا فرشتے کو بھیج کے کہ کیا اس بستی کو الٹ دیا جائے۔ And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said no, maybe somebody in their generations, following generations, their descendants will come to deen۔ اور زیادہ خیال یہی ہے کہ ہمارے علاقے میں جو اسلام آیا ہے تھرو محمد بن قاسم، وہ طائف والوں کی ہی اولاد تھے۔ دیکھیے 4 طرح کے لوگ ایسی سچویشن میں ہوں گے، یا سمجھے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں خود کو ڈھونڈیے گا۔ ایک وہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایم نائس ٹو ہر، شی از نائس ٹو۔ اچھا ایک یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ ابھی بہت سارے نام بلنگ بلنگ دماغ میں آ رہے ہوں گے ہم سب کے، ہم ان کے ساتھ اتنی بھلائی کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے، ہمیں پھر بھی اچھا ہی رہنا۔ میں پھر کہہ رہی ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں آؤ مجھے مارو، آؤ میرے ساتھ بدتمیزی کرو، یہ بات نہیں ہو رہی، بٹ یو ول کنٹینیو ٹو بی سنسیئر، یو ول کنٹینیو ٹو پرے فار them، you'll continue to forgive, you'll continue to try and bring dawah to them۔ ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہار جانی ہے۔ اچھا تیسری طرح کا شخص، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، برائی کا بدلہ نیکی سے دینے والے، ادفع باللتی ہی احسن۔ اور چوتھے پھر وہی بہت سارے ایسے سکتے ہیں، آپ اچھائی کر رہے ہیں وہ آگے سے برائی کر رہے ہیں، تو برائی کا بدلہ بھلائی سے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ تمہارے رشتے امپروو ہو جائیں گے، تم سمجھتے تھے کوئی ہمیشہ تمہارا دشمن رہے گا، یو نیور نو، یو کین نیور سی، لائف از انپریڈکٹیبل، ہیومنز آر انپریڈکٹیبل۔ What happens in this universe by the will of Allah, that can be something we have never even thought of۔ اسی لیے وہ حدیث بتائی گئی ہے نا کہ کبھی کسی کی دشمنی میں بہت سختی نہیں ہونی چاہیے، اور کبھی کسی کی دوستی میں بہت زیادہ، محبت میں بھی بہت زیادہ شدت نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی محبت میں شدت ہونی چاہیے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا۔ ابھی آسان کام نہیں ہے کہ اگلا آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ پھر بھی اچھا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایزی نہیں ہے۔ بٹ none will attain this quality except those who patiently endure۔ یلقاها لام قافیہ سے، اور یہ نہیں دیا جاتا سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ ایک گفٹ ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا راستہ اور اللہ کے راستے کی طرف دعویٰ دینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ You're literally putting yourself out there for criticism۔ آپ سے ہمیشہ کوئی بھی، سب نہیں خوش ہوں گے۔ رشتہ داروں میں اگر اللہ نے آپ پہ رحم کیا ہے تو آپ جب دین کی بات آگے پہنچائیں گے تو ان میں سے بہت کہیں گے ماشاءاللہ I'm so happy for you, you've really grown۔ کوئی 1-2 ہوں گے انہوں نے وہ چھری چھوٹی سی مارنی ہے۔ آپ نے ایمپتھی کے ساتھ سمجھنا ہے کہ انہیں ابھی وہ نہیں سمجھ آیا جو مجھے سمجھ آ گیا، یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میں دعا کرتی رہوں گی، کوشش کرتی رہوں گی بس۔ وما يلقاها الا الذين صبروا، اس کے لیے بہت برداشت کرنا پڑتا۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ And none will attain this quality except those who are truly fortunate، جنہیں بہت حظ عظیم مل گیا نا، جنہیں بہت بڑا حصہ مل گیا ہے۔ حصہ کس کا؟ خوش قسمتی کا۔ یہ جو باتیں سننی پڑتی ہیں یہ بڑی نعمت ہے، حظ ہے، غا یہاں پر ہے، تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ امیجن کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایسی سچویشن میں جب تم نے دعویٰ کیا، یہ کانٹیکسٹ ہے، جب تم نے دعویٰ کیا اور رسپانس ایسا آیا اور تم نے رسپونڈ بری طرح نہیں کیا، تم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں بہت حظ عظیم مل گیا ہے۔ And none will attain this quality except those who are truly fortunate۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔
اچھا جو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اسے لوگ بیچارہ کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑا خوش قسمت کہہ رہے ہیں، وہ حسد عظیم، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یو نو دیز آر آیاز دیٹ کاز پیراڈائم شفٹ. دے چینج دا وے یو لک ایٹ پیپلز ریئیکشنز ان دا پاتھ آف دعویٰ. گول ذہن میں ہونا چاہیے نا، اگر اللہ نے معاف کر دیا، اس نے قبول کر لیا تو بس کافی. الجھنا نہیں ہے لوگوں سے. رشتے ناتے جو ہوتے ہیں نا وہ اسباب رسیوں کی طرح ہوتے ہیں، رسیاں دھاگے. آپ نے دیکھا اگر آپ کئی دفعہ ہیڈ فون لگاتے ہیں، آپ ہر دفعہ ہیڈ فون سیدھا کرتے ہیں وہ پھر الجھ جاتا ہے. انسانوں کے ساتھ رشتے بھی ایسے، ان ٹینگل سے کس طرح سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ صبر کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ. یہ نہیں کہ اگلے نے کچھ کہا اچھا جی آپ تو بڑی دینی بن گئی ہیں تو ہم لڑنا ہی شروع کرتے، برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے پھر اچھا اخلاق بھی دکھایا ہے اس سب میں تو تمہیں تو ون ون سچویشن ہے تمہاری. دیکھیے ریلیشن شپس کو میری استاذہ ہمیشہ کہتے ہیں اسباب کو روپس کی طرح سے سمجھو، ریلیشن شپس کو روپس جیسے ٹینگل ہو جاتی ہیں. تو ہاؤ ڈو وی گیٹ ریڈ آف دوز ٹینگلز ان ریلیشن شپس؟ اور خود کو ضرور اس سچویشن میں امیجن کریں کہ آپ کوئی اچھی بات دین کی بتا رہے ہیں کسی کو، اگلے نے آپ کو کچھ کہنا شروع کر دیا اور آپ کہیں لو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہی ہوں، تم آگے سے مجھے یہ سنا رہی ہو، ٹھیک ہے بھائی آئندہ میں نہیں بتاتی ہوں. یہ بڑا برداشت چاہیے، بڑی برداشت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برداشت دے اور ہمارے لیے آسان کرے. دا گول شوڈ بی ان آور مائنڈس کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے آپ بار بار بلا رہے ہیں، آپ بندے کو بار بار کہہ رہے ہیں. وہ اگزامپل دی جاتی ہے اس کے لیے کیکڑوں کی ٹوکری کی نا، باسکٹ فل آف crabs. So if a crab tries to go out of the basket, the other crabs will pull him down. اور دعویٰ بھی اسی طرح ہے، اگر آپ کو لگے آپ کا کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی پیارا جو ہے وہ دین سے دور جا رہا ہے، آپ کو واپس لانا ہے. اور کئی دفعہ وہ کہیں گے اچھا پلیز دیکھیں آپ اتنی دفعہ کہہ چکی ہیں، آپ شرمندہ نہ کریں، نہ آپ بلائیں بار بار. بندہ ڈھیٹ بن کے بلاتا ہی رہتا ہے. دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ ایگو کے چکر میں نہیں پڑ سکتا کہ میں نے اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، مگر آپ نے بلانا محبت سے، شفقت سے، سنسیریٹی کے ساتھ، ان کے لیے دعا کر کے. Today's last verse and it's a beautiful verse. اور ہوگا یہ کہ جب آپ اس راستے پہ آئیں گے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں گے تو ایک کوئی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کنیکشن کے جہاں ہم نے شروع کیا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ٹھیک ہے. اب وہاں فرشتے سپورٹ کر رہے تھے. اینڈ جو ہو رہا ہے اس پیسج کا، وہاں پہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جب ہم شروع کریں قرآن پڑھنا تو ہم شیطان سے پناہ مانگے. وی ہیو ٹو نو وائی، کیونکہ جب یہ شروع کرو گے، اس نے تو پاور آف سجیشن اس کو بھی الاؤڈ ہے، اس نے تو دماغ میں باتیں ڈالنی ہی ڈالنی ہے. ایکسٹریم نہ ہو جاؤ، بس یہاں تک رک جاؤ، اس سے آگے نہیں جانا ہے نا. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اور دیکھو جو لوگ نہیں کر رہے عمل، ان کی زندگیاں تو اتنی کول گزر رہی ہیں، دیکھو اتنے مسئلے آنا شروع ہو گئے. یہ دس از آل پارٹ آف اٹ. ایون جو پیچھے گزرا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ریئیکشن دے رہا ہے تو اس سے اگر آپ لڑنا شروع ہو گئے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے، تو وہ کون دماغ میں ڈال رہا ہے کہ رسپانس دو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. If at any time you are provoked by shaitan, you are tempted by shaitan, nazghun, a definite temptation or provocation, fasta'id billah, seek refuge with Allah. یہ قرآن کی آیت کا حکم ہے. اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگو. انہ هو السمیع العلیم. It is he who hears all and knows all. بے شک وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اسے پتا ہے کہاں سے تمہارے لیے کوئی تمہیں غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. رب تعالیٰ سب سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. تو اللہ سے پناہ مانگو نا. نزغن جو یہاں پر آیا نا، ینزغنکا میں بھی وہی روٹ ہے اور نزغن بھی، بات کے ذریعے برائی پر اکسانا، قول کے ذریعے برائی پر اکسانا. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 7 آیات ہیں ان میں کئی جگہ بات کی بات ہے، لائک قول، قالو، قولاً، قالا، یہ سب آیا. ٹھیک ہے. سو دا اسپوکن ورڈ از بینگ
spoken about. اور ينزغنك may be through the spoken word when somebody tries to tempt you. تو شیطان sometimes اس طرح بھی ورک کرے گا کہ آپ کے ارد گرد کوئی ہے اور وہ اس کے ذریعے سے آپ تک کوئی بات پہنچائے. ایکچوئل ٹارگٹ آپ ہیں، ہدف آپ ہیں، بیچ میں اور کوئی بیچارہ وہ پروکسی وارز چل رہی ہیں بیسکلی، تو کوئی اور جو ہے وہ بن گیا ہے ریزن، اور کہیں سے ٹیمپٹیشن آ گئی ہے اور کہیں سے کوئی چیز آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا. اور جب ایسے ہو تو تم اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ، سیک ریفیوج ود اللہ. تو نزغن میں بات کے ذریعے برائی پر اکسانا بھی ہوتا ہے، فساد ڈالنا، لڑائی کروانا، عیب لگانا، یہ ساری چیزیں نزغن میں آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت خوبصورت دعا ہے مسنون، اور یہ نماز کے دوران پڑھا کرتے تھے، جو کہ شیطان سے پروٹیکشن کے لیے ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. I seek refuge in Allah, the all-hearing, all-knowing, from the accursed Satan and his evil insinuations, breath and impurity. اچھا یہی چیز سورہ نمبر 7 میں بھی آتی ہے نا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہاں پر بھی وہی والی چیز آ رہی ہے، اور ہمیں بہت دعائیں سکھائی گئی ہیں شیطان سے پروٹیکشن کے لیے، اور ان دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور صبح شام کی دعائیں، خاص طور پہ جو قرآن پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، کسی طرح بھی آپ انوالوڈ ہیں، آپ اپنے اوپر دم کرنا، خود کو پروٹیکٹ کرنا. ایون اف رائٹ ناؤ یو آر ایٹ اے اسٹیج ویئر یو فیل یو آر ٹلٹنگ ٹورڈز دس، یو آر ایکسپلورنگ، یو کمنگ ٹورڈز دس سائڈ، دیر از سم تھنگ دیٹ از ٹگنگ ایٹ یور ہارٹ، پروٹیکٹ یور سیلف. بہت قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اسی کی حفاظت پھر کی جاتی ہے. آپ دیکھیں دعا جو ایک میں نے آپ کو یہاں پر بتائی، اسی طرح قرآن پاک میں دعا ہے نا، چیپٹر 23 میں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. My Lord, I seek refuge in you from the incitements of the devils, and I seek refuge in you, my Lord, lest they be present with me. یعنی شیاطین حاضر بھی ہوں میرے پاس، یا ربی میں اس کی بھی پناہ مانگ. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو کرنا ہی ہے. ایک دعا جو بہت اہم ہے اور ہمیں سکھائی گئی ہے مسنون صبح شام کی دعاؤں میں سے ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. O Allah, creator of the heavens and the earth, knower of the hidden and the exposed, Lord of everything and sovereign, I bear witness that none has the right to be worshipped but you. I seek your protection from the evil of my own self and from the evil of shaitan and from the evil of shirk, which he calls. Protection کے لیے easiest اور جو بہت ضروری ہے صبح شام کی دعاؤں میں، آیت الکرسی اور سورت الاخلاق، سورت الفلق اور سورت الناس، ایٹ لیسٹ ایٹ دا 2 ends آف دا ڈے. بہت ضروری ہے، اپنی حفاظت کیجئے، خود کو پروٹیکٹ کیجئے، کیونکہ شیطان بہت طریقوں سے ڈائریکٹ کاؤنٹر ایکشن کرے گا اگر انسان اللہ کے دین کی طرف جائے گا، دوسروں کے لیے نفرت دل میں ڈالے گا، نیکی سے دور لے جائے گا. اچھا جب آپ اخلاق اچھا یا معاف کرتے ہیں یا نیکی کے کام کرتے ہیں، اچھا اخلاق نا خیر کو کھینچ کے لاتا ہے، اور جب اخلاق میں مسئلہ ہو تو وہ برائی کو کھینچ کے لاتا ہے. تو ہر طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے. اور اگر اب آپ یہ پورا کیپسول انشاءاللہ سنیں گے، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، ان ساری آیات کو ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، ہمیں اپنے دین کو آگے پہنچانے والا بنائے، دعوت اللہ کرنے والا بنائے، اور ہم جو آگے پہنچائے اللہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، ہماری رحمتوں اور ہمارے لیے رحمتوں اور کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت میں لے لے، اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارے سپورٹرز بن جائیں. May we be connected to good people, and may we be the good people that Allah is happy with.
and may we be a source of beneficial ilm for everybody around us. اللہ تعالیٰ قرآن سے ہماری کنیکشن کو solid رکھے. For all of you and me and for all of us, we present ourselves in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala for us and our families. اللہ تعالیٰ ہمیں عفو اور عافیہ کے ساتھ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہم سے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. And may we be connected to the Quran till we are alive. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.